ماضی، حال، مستقبل۔ آدمی نے جب سے آنکھ کھولی ہے، زمانے کے نشیب و فراز میں گم ہے۔ وہ زمانے کے جس حصے سے گزرتا ہے اسے حال کہتا ہے۔ حال حافظے کے خانے میں چلا جاتا ہے تو اسے ماضی کا نام دیتا ہے، اور جن محسوسات کا مشاہدہ نہیں ہوا ان کو مستقبل کہہ دیتا ہے۔ زمانے کی 3 ادوار میں تقسیم کی وجہ میٹر یعنی مادے سے منسلک خصوصیات ہیں جو نگاہ کو ایک زاویے تک محدود کر دیتی ہیں۔ اس دنیا میں مادے کی حیت مٹی ہے، اور مٹی کی ظاہری صفت گھٹنا بڑھنا ہے، لہٰذا اس زاویے میں دیکھنے سے ہر شے گھٹتی بڑھتی اور گھٹتی نظر آتی ہے اور بالآخر عارضی طور پر غائب ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی کی نظر میں لمحہ موجود کا نام حال ہے تو غور طلب ہے کہ دماغ کی اسکرین پر ماضی کے نقوش حسب استطاعت حال کی طرح روشن ہوتے ہیں جن کو وہ دیکھتا اور سنتا ہے، اور ان میں کیفیات کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے ابھی وارد ہوئی ہوں۔ مستقبل کی تصویریں وہ خواب میں دیکھ لیتا ہے اور تصویروں میں مخفی احساسات سے گزرتا ہے۔ مثال، خاتون نے خواب میں دیکھا کہ ان کا خاندان عمرے کے لیے جا رہا ہے اور وہ اس منظرنامے میں نہیں ہیں، لیکن اگلے منظر میں وہ گھر والوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھیں۔ جذبات وہی تھے جو مقامات مقدسہ کی زیارت کے وقت ہوتے ہیں، اور احساسات بھی وہی تھے جن سے دوران طواف روح سرشار ہوتی ہے۔ یہ خواب تھا۔ خاتون کے مالی حالات ایسے نہیں کہ خاندان کے ہمراہ عمرے کے لیے جا سکیں، لیکن خواب کے نقوش بتاتے ہیں کہ بے حساب رزق عطا کرنے والی ذات اللہ کی رحمت سے عمرے پر جانے کے حالات و اسباب پیدا ہوں گے۔ توجیہ: یہ مستقبل کی مثال ہے جو خواب میں حال بن گئی۔ جاگنے کے بعد خواب ماضی میں چلا گیا اور اس کی تعبیر پوری ہونے کا وقت شعوری طرز بیاں کے مطابق مستقبل ہے۔ قارئین کرام، سوال یہ ہے کہ اگر صرف موجودہ لمحہ حال ہے تو پھر گزرے ہوئے اور آنے والے وقت کو موجودہ لمحے میں محسوس کرنا کیا ہے؟ زندگی ایک ہے اور زمانے کی بیلٹ بھی ایک ہے۔ ہم ماضی، حال، مستقبل کے مختلف حصوں پر موجود ہیں۔ جو ہم سے آگے ہے وہ ہمارے لیے ماضی ہے، جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے لیے حال ہے، اور جو ہم سے پیچھے آ رہا ہے وہ ہمارے لیے مستقبل ہے۔ دوسرے فرد کے زاویے سے دیکھیں تو جو شخص ہم سے آگے یعنی پہلے ہے اس کے لیے ہم مستقبل ہیں، اور جو ہم سے پیچھے ہے اس کے لیے ہم ماضی ہیں۔ ہم بیلٹ کے ایسے حصے پر کھڑے ہیں جو ہم سے پیچھے والوں کے خیال میں گزر چکی ہے، اور ہم بیلٹ کے ایسے حصے پر حاضر ہیں ہم سے آگے لوگوں کے خیال میں جس کا گزرنا ابھی باقی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تینوں بیک وقت ایک ہی بیلٹ پر موجود ہیں جو رواں ہے۔ حال کیا ہے؟ کیا یہ ماضی سے الگ ہے؟ مستقبل کی حیثیت کیا ہے؟ شعور کے آئینے میں دنیا سے جانے والے لوگ ہمارے لیے ماضی ہیں، اور جن کو دنیا میں آنا ہے وہ مستقبل ہیں۔ اعراف میں مقیم رشتہ دار خیال میں آ کر یا خواب کے ذریعے رابطہ کرتا ہے تو نگاہ کے سامنے منظر روشن ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں کس حال میں ہے۔
خوش ہے یا ناخوش ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے، اس کی آواز سنتے ہیں اور کیفیات کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر وہ ماضی بن چکا ہے اور ہم حال میں ہیں تو ہم سے کس طرح مخاطب ہے، اور ہمارے احساس کی دنیا میں داخل ہو کر اپنے حال سے مطلع کرنا کیا ہے؟ یہ اس دنیا میں وقت گزار کر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہونے والوں کا ذکر ہے۔ اب ان کا حال پڑھیے جن کو ابھی آنا ہے۔ کچھ لوگوں کو خواب میں اولاد کی خوشخبری ملتی ہے اور بچے کے اوصاف کی جھلک نظر آتی ہے۔ جو بچہ دنیا میں نہیں آیا، جس کے مادی خد و خال کا ماں کے بطن میں ابھی مظاہرہ نہیں ہوا، اس کی آمد اور صلاحیتوں کی خبر ملنا کیا ہے؟ شعور ماضی اور مستقبل کو جن طرزوں میں دیکھتا ہے وہ نگاہوں سے اوجھل زمانہ ہے، جبکہ حال بھی نگاہ کے سامنے نہیں رہتا، چھو کر گزر جاتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ لمحہ موجود جسے ہم حال کہتے ہیں، احساس سے متصل ہے۔ جس زمانے کو تمام حواس کے ساتھ محسوس کرتے ہیں، اس انداز میں کہ اس کا ٹھوس پن ظاہر ہو، وہ ہمارے نزدیک حال ہے۔ تفکر کرنے والے خواتین و حضرات سوچتے ہیں، مرحومین کے حالات خوشی یا پریشانی کی صورت میں دماغ میں اسکرین پر محسوس ہونا کیا ان کی موجودگی نہیں؟ سونے کی حالت میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کو دیکھ لینا کون سا زمانہ ہے؟ زمانہ احساس سے متصل ہے۔ احساس ماضی کا ہو سکتا ہے اور مستقبل کا بھی۔ جو منظر احساس میں داخل ہو جائے وہ حال ہے، جو احساس سے گزر جائے یا اس میں داخل نہ ہوا ہو اسے کوئی بھی نام دیں، لیکن جیسے ہی وہ احساس میں داخل ہوتا ہے حال بن جاتا ہے۔ حال کیا ہے؟ ریکارڈ ہے۔ روحانی اصطلاح میں ریکارڈ کو ماضی کہتے ہیں۔ رب العالمین اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ہرگز نہیں، بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال علیین میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ علیین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جسے مقربین دیکھتے ہیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اس کو لکھ کر خشک ہو گیا۔ زمین کی تاریخ پر غور کریں تو ہر دور نے خود کو دہرایا ہے۔ عروج و زوال کی داستان اور کردار و واقعات یکساں ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، جس سے زمانے کے بدلنے کا مغالطہ ہوتا ہے۔ زمانہ لامحدود ہے، محدود نگاہ لامحدود کا احاطہ نہیں کرتی، اس لیے اس کو عنوانات اور ادوار میں تقسیم کرتی ہے، جبکہ تجربہ یہ ہے کہ جس زمانے کو یاد کیا جاتا ہے دماغ میں اس کی تصویر بن جاتی ہے۔ یاد میں گہرائی پیدا ہو تو فرد اس میں داخل ہوتا ہے اور خود کو ان لمحات میں چلتے پھرتے دیکھتا اور بات چیت کرتا ہے۔ آج کی بات کے عنوان سے آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ماضی کا تصور گزر جانے والا طویل زمانہ ہے، جبکہ ماضی طویل نہیں۔ آنکھیں بند کر کے بچپن کا تصور کرنے سے، کھلونے سے کھیلتے یا یونیفارم میں اسکول جانے کی تصویر نظر آتی ہے۔ ادراک ہوتا ہے کہ وہ دنیا گزر جانے کے باوجود موجود اور سفر میں ہے۔ ذہن ان مناظر کو دیکھنے میں یکسو ہوتا ہے، تو مناظر کے مطابق
نئی نئی کیفیات کا ادراک ہوتا ہے۔ طرز فہم نے زمانے کو متغیر سمجھ لیا ہے، جبکہ زمانہ غیر متغیر ہے۔ حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ اللہ ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پہچان کے لیے ارادے میں موجود پروگرام کو حکم دیا اور کائنات ظاہر ہو گئی۔ قرآن کریم میں زمانے کے بارے میں فرمان الہی ہے، انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا گزرا ہے جب وہ ناقابل تذکرہ تھا۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ زمانہ اللہ کے حکم سے ظاہر ہے اور اپنی حالت پر قائم ہے۔ آدمی محدود نگاہ کی وجہ سے ہونے اور نہ ہونے کے احساس سے گزر رہا ہے اور تغیر میں مبتلا ہے۔ جو چیز اس کی نظر سے اوجھل ہوتی ہے اسے غائب سمجھتا ہے، جبکہ وہ موجود ہے۔ مثال کنویئر بیلٹ ہے۔ دراصل نگاہ میں اتنی وسعت نہیں کہ پردے کے پیچھے یا ایک حد کے بعد دیکھ سکے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے، اور علم رؤیا اس کی مثال ہے۔ جب مناظر نگاہ کی رینج میں نہیں آتے، آدمی انہیں ماضی یا مستقبل کا نام دیتا ہے یا غائب سمجھ لیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو نوع آدم کے لیے حاضر کر دیا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اللہ حافظ۔ خواجہ شمس الدین عظیمی۔